الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہا مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور رحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز عصر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے رمضان المبارک اور قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 20 میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بتانے کا مقصد اپنی اصلاح کرنا اور پچھلی امتوں کے ساتھ ہونے والے جو واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ان پر گرفت فرمائی اس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا تھے جس کا نام تھا یسہر۔ یسہر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قارون۔ اللہ رب العزت نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا اور اس کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرما دیا۔ مال اور جو دولت ہے اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہی مال و دولت بندے کی ہلاکت کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور اسی مال و دولت کے ذریعے سے بندے اللہ رب العزت کو راضی بھی کر لیتے ہیں۔ دوزخ بھی اس کے ذریعے سے مل جاتی ہے، اور جنت بھی مال کے ذریعے سے ہی بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کو بہت خزانے دیے تھے، اور قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت تو پہلے ہی رکھتا تھا کہ اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ بنی اسرائیل والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گاہے بگاہے اس کو سمجھاتے رہتے تھے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے رستے کی طرف آ جاؤ۔ وہ سامنے سے بات کا منکر ہو جاتا، انکار کرتا رہتا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن وہ قارون کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جناب موسیٰ، یہ سارے جو عہدے ہیں اور یہ سارے جو بڑی باتیں ہیں یہ آپ نے اپنے لیے رکھ لی ہیں، کچھ میرے لیے بھی رکھ لیتے۔ میرے پاس جو اتنا دولت ہے، مجھے بھی اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے، اور میں بھی اتنا بڑا سردار ہوں، تو مجھے بھی کچھ دو نا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں لوگوں میں دیتا ہوں نا، عہدے وغیرہ دیتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہوں۔ تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے ہارون علیہ السلام کو قربانیوں کا انچارج بنایا ہوا ہے، تم اللہ سے کلام کرتے ہو، تمہارے پاس نبوت ہے، اور اس کے پاس یہ مذبح خانے کا جو انچارج ہے، یہ ساری قربانیاں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں، تو یہ قربانیاں میرے پاس جمع ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مذبح خانے کا جو انچارج ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس کو بنایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ اگر تم لینا چاہتے ہو تو ہم تمہاری تسلی کرا دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیسے تسلی ہوگی؟ آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے فرمایا کہ جو مذبح خانے کا انچارج بننا چاہتا ہے نا، کہ قربانیاں اس کے پاس آئیں، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تو اپنی لاٹھیاں لے آؤ، ڈنڈے لے آؤ۔ جو مذبح خانے کا انچارج بننا چاہتا ہے، سب نے اپنے اپنے ڈنڈے لا کے دے دیے۔ ہارون علیہ السلام کا بھی عصا جو تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیا۔ اب فرمایا کہ صبح فیصلہ ہو جائے گا کہ کون انچارج بنے گا اس کا، قربانیوں کا۔ سب کے ڈنڈے رکھ دیے کمرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ صبح جب آ کے انہوں نے اپنے اپنے وہ ڈنڈے سوٹے دیکھے نا، تو سب کے ڈنڈے اسی طرح خشک تھے۔ ہارون علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سرسبز ہو چکا تھا، اس میں سے کونپلیں نکل آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ دیکھ لو، یہ فرق ہے تم میں اور ہارون میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کا جو یہ منصب عطا فرمایا ہوا ہے نا، کسی وجہ سے عطا فرمایا ہوا ہے، تو یہ اس کا جو عصا ہے یہ سرسبز ہو چکا ہے، اور تمہارا وہ ڈنڈے کے ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ معجزات تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ اب وہ بڑا سیخ پا ہو گیا یہ بات دیکھ کر۔ اس نے کہا نہیں جی، آپ کے جادو سے کوئی بات بعید نہیں ہے جی، اے موسیٰ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس نے وہ مکان بنائے سونے کے، سونے کا دروازہ لگایا، وہ سارا ایک الگ تاریخ ہے۔ تو
ایک دن نا اس نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ اب بات ایسے نہیں بنے گی، تم اس طرح کرو کہ موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑاؤ تو میں تمہیں دولت دوں گا۔ اس نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں نا ان سے زکوٰۃ لو۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، جنہوں نے ماننا تھا مان لیا۔ قارون کو فرمایا کہ زکوٰۃ دو، اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اگر دوں گا تو 1000واں حصہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 1000واں حصہ دے دینا، تمہاری مرضی ہو گئی۔ جب وہ گھر آیا اس نے وہ اکاؤنٹنگ کی ساری دولت کی، اس کا 1000واں حصہ جب نکالا تو وہ بھی اربوں خربوں بن گیا۔ اس نے کہا اتنا بڑا حصہ دے دوں میں؟ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بنو اسرائیل کو کہنے لگا کہ لو اب موسیٰ علیہ السلام یہ جناب آپ کی دولت بھی لینا چاہتے ہیں، ہتھیانا چاہتے ہیں، یہ مویشی لینا چاہتے ہیں، یہ جواہرات لینا چاہتے ہیں، خبردار کوئی نہ ان کو دو۔ منع کرنا شروع کر دیا اس کو، بلکہ ایک عورت اس نے تیار کر لی۔ اس نے کہا بات ایسے نہیں بنے گی۔ عورت کو کہا کہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا کہ کوئی عورت لے کے آؤ جو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، بدلے میں اس کو 1000 دینار دوں گا، 1000 اشرفیاں دوں گا اور بہت سارے تحفے مواعید اس کی نظر کر دوں گا میں، بس تم اس عورت کو لے آؤ جو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ عورت تیار ہو گئی، دولت اس نے لے لی۔ قارون نے پیغام پہ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، آئیے بنو اسرائیل جو ہے نا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو دعوت دیجئے، ان کو پیغام سنائیے اللہ رب العزت کا۔ ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے وہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ نصیحت کرتے کرتے آپ نے ارشاد فرمایا، مسائل بھی آپ نے بیان فرمائے۔ فرمانے لگے کہ اگر کوئی زنا کرے، کنوارا ہو تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، یہاں تک اس کی موت واقع ہو جائے۔ آپ نے یہ مسئلہ بھی بیان فرما دیا۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی نا تو قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ پیارے کلیم، پیارے موسیٰ، یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ عوام الناس کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ جو قانون ہے نا یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو یہ گناہ کرے گا، اور اگر میں کروں گا تو میرے لیے بھی ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ بنو اسرائیل جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے تو فلاں عورت کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ گناہ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے، پریشان۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت کو۔ جب عورت سامنے آ گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ اے عورت، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے بنو اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ کر 12 راستے بنا دیے تھے، جس نے بنو اسرائیل کے لیے پتھروں میں سے چشمے جاری کر دیے تھے، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے توریت کو نازل کیا تھا، سچ بات بیان کر۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو کپ کپا گئی، ڈر گئی کہ اب اگر میں جھوٹ بولوں گی تو پکڑا تو جانا ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، میں تو پہلے سے ان کو جانتی ہوں۔ تو فوراً کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ جناب موسیٰ، یہ قارون نے مجھے آپ پر الزام لگانے کے لیے نا اتنے ہزاروں اشرفیہ دینار دے دی ہیں، مگر میں سچ بتا رہی ہوں، آپ سچی ہیں، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شکرانے کے طور پر گڑ گڑا کر سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین اب بس ہو گئی، جیسے بندہ کہتا نا کہ اب اخیر ہو گئی ہے۔ تو آپ نے عرض کی الہ العالمین اب جو ہے نا قارون کے مقابلے میں میری بد دعا کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پیارے کلیم، ہم نے زمین کو آپ کا تابع کر دیا ہے، آپ زمین کو جو حکم ارشاد فرمائیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین کو، اے زمین اس کو پکڑ لے، بلکہ پہلے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ ہونا چاہے اس کے ساتھ ہو جائے، جو میرے ساتھ آنا چاہے میرے ساتھ ہو جائے۔ سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ 2 بندوں کا ذکر ہے، 2 بندے اس کے ساتھ رہے تھے، 3 کل تھے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا زمین کو، زمین ان کو پکڑ لے، تو زمین نے ان کو کمر تک پکڑ لیا، دھنس گیا زمین میں، واویلا کرنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ پیارے کلیم، اللہ کا واسطہ، توریت کا واسطہ، بچاؤ بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کو پکڑ لے، گردن تک دھنس گئے۔ پھر لجاجت، منتیں، ترلے، واسطے جو کرنا تھا انہوں نے کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کیا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور قربان جائے نبی رحمت للعالمین کی ذات پر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اپنا
مرتبہ ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا مرتبہ ہے، مگر کمال مرتبہ تیرے اور میرے نبی کی ذات کا ہے۔ کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، کتنے تشدد کیے گئے، کتنا مارا گیا، پیٹا گیا، گالم گلوچ ہوئی آقا علیہ السلام کی ذات برکات کے ساتھ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، مولا کریم یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ مولا کریم ان کو غرق نہ فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے دل نرم کر دے، ان کے دل بدل دے، موم کر دے۔ کوئی بات نہیں، اگر آج یہ نہیں سنورے تو کوئی بات نہیں، مولا کریم ان کی نسلیں آگے سنور جائیں گی۔ آقا علیہ السلام نے کسی کے لیے بھی اتنی شدید بد دعا نہیں کی جو حالات موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، التفات ہی نہیں فرمایا، نظر بھی نہیں فرمائی اس کی طرف، اور جب وہ گردن تک دھنس گیا نا تو آپ نے پھر فرمایا کہ بس زمین اس کو پکڑ لے۔ جب دھنس گیا زمین میں، زمین کے اس پر جو اس کی دولت وغیرہ جمع تھی نا، وہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری کی ساری ان کے ساتھ ہی دھنسا دی جائے، وہ بھی ساری زمین کے اندر چلی گئی۔ یہ واقعہ دوستان محترم بڑا عبرتناک ہے سمجھنے والوں کے لیے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے نا تو مال و دولت کو اس انداز میں استعمال کریں، رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ مال و دولت بندے کو اللہ کے رستے میں آنے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ آئے انہی سے فائدہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر یہی مال و دولت بندے کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔